بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 7 لیگل اینڈ ایتھیکل اسپیکٹس آف کمپیوٹنگ سسٹم، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کمپیوٹنگ امپیکٹس آن انڈیویجولس اینڈ سوسائٹی۔ بیٹا یہ ٹاپک ایسا ہے جسے آپ صرف کتابوں میں نہیں پڑھیں گے بلکہ اپنی روزمرہ کی زندگی جیسے ڈیلی لائف میں ہر وقت محسوس بھی کرتے ہیں۔ یہ ایسا ٹاپک ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمپیوٹنگ ڈیوائسز ہیں ان کا ہماری اپنی ذات پر، ایک انڈیویجولس پر اور سوسائٹی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پہلی سلائیڈ پر۔ پہلی ہم انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں فرسٹ لائن میں ہمارے پاس پوائنٹ میں لکھا ہے کمپیوٹنگ سسٹم ہیو ریولیوشنائزڈ the way we live, work and communicate, bringing profound changes to society۔ تو بیٹا دیکھیں کمپیوٹنگ جو یہاں پر کمپیوٹنگ ڈیوائسز کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ورڈ یہاں دیکھیں ریولیوشنائزڈ، یہ بہت زبردست سا ورڈ انہوں نے یہاں پر یوز کیا۔ ریولیوشن کا یا ریولیوشنائز کا مطلب ہوتا ہے انقلابی یا انقلاب لانا، یعنی کہ کسی چیز کو پوری طرح سے بدل دینا۔ اب کمپیوٹنگ سسٹم جیسے ہمارے کمپیوٹرز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں اور ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں، انہوں نے ہمارے رہنے کا طریقہ the way we live، یہاں پر دیکھیں ہمارے کام کرنے کا طریقہ ورک اینڈ کمیونیکیٹ، ہمارے بات کرنے کا آپس میں طریقہ پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے تک جو کام کرنے میں ہفتوں لگتے تھے، آج وہ کام کمپیوٹنگ سسٹم کی مدد سے بہت ہی جلدی میں یا چند سیکنڈز میں آپ کہیں کہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں سوسائٹی میں ایک بڑا انقلاب لانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ دا وائڈ اسپریڈ اڈاپشن آف ٹیکنالوجیز لائک دا انٹرنیٹ، اسمارٹ فونس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیز لیڈ ٹو بوتھ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ورڈس۔ تو اب آتے ہیں اس پوائنٹ پر، یہ کہتا ہے کہ آج کے دور میں کچھ ٹیکنالوجیز کا وائڈ اسپریڈ اڈاپشن تو ہو چکا ہے، یعنی کہ ہر گھر میں ہر انسان تک یہ ڈیوائسز، کمپیوٹنگ ڈیوائسز پہنچ چکی ہیں۔ مثال کے طور پر انٹرنیٹ ہے، اسمارٹ فونز ہیں، آج کل سب کے پاس ہر چیز ہے، اور سب سے جو ہاٹ ٹیکنالوجی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ بھی بہت سے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن بچوں ایک پرابلم آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ جس سے کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ، تو آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح ٹیکنالوجیز کی ہماری سوسائٹی پر دونوں طرح کے اثر جو ہے نا وہ پڑتا ہے، دونوں طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کچھ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں اور کچھ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں۔ سو ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں انٹرنیٹ نے آن لائن ایجوکیشن اور ای کامرس جیسے بڑے فائدے ہمیں دیے ہیں، وہیں سائبر سیکیورٹی اور پرائیویسی جیسے سیریس ایشوز بھی کھڑے کر دیے ہیں نا۔ تو ہم نے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے، ہم ون بائی ون دیکھیں گے کہ اس کے پازیٹیو امپیکٹس کیا آتے ہیں اور نیگیٹیو امپیکٹس کیا آتے ہیں۔ سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پازیٹیو امپیکٹس کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے فائدوں کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہے ہمارے پاس، وہ آتا ہے ایکسیسیبلٹی ٹو انفارمیشن۔ ایکسیسیبلٹی ٹو انفارمیشن سے کا مراد یہ ہے کہ بیٹا انٹرنیٹ نے دنیا بھر کی نالج ہماری فنگر ٹپس پر لا کر رکھ دی ہے۔ پڑھائی کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ اب ختم ہو چکی ہیں۔ اب فار ایگزامپل آپ دیکھو تو آپ کے پاس یہ دیکھیں کہتے کہ کورس ایرا اینڈ ایڈیکس ہے، یہ آپ کے پاس دو لرننگ مینجمنٹ سسٹمز ہیں۔ یہ ایسے پلیٹ فارمز ہیں ایجوکیشنل کی جن کی مدد سے آپ گھر بیٹھے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں جیسے ہارورڈ ہے یا MIT ہے، ان یونیورسٹیز کی کورسز گھر بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کمیونیکیشن اتنی فاسٹ ہو چکی ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ گلوبل ولیج سے مراد یہ ہے کہ تمام لوگ، پوری دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اس کے بعد آگے آتا ہے جی سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے، ہمارا اگلا پوائنٹ ہے سوشل میڈیا کا اثر۔ دیکھیں سوشل میڈیا جیسے کہ ہمارے پاس پلیٹ فارم آ گئے، فیس بک آ گیا، ٹویٹر آ گیا، ایکس جسے آپ کہتے ہیں،
یہ صرف لوگوں سے چٹ چیٹنگ یا پکچر شیئرس کرنے کے لیے نہیں ہے، انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے سوشل مومنٹس کو چلانے میں بھی مدد کی ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ ایک مومنٹ چلا تھا پچھلے دنوں، می ٹو۔ می ٹو کا مومنٹ ایسا تھا کہ جہاں پر لوگوں نے ایک ساتھ مل کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور گلوبلی آپ اور بھی بہت سارے ایسے مومنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر انٹرنیٹ کی مدد سے لوگ یکجہتی کا اور یونین کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے کہ جیسے ہم اپنے ملک پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہماری سلائڈ میں یہ انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ ایڈ کیا کہ 2014 میں جب پشاور میں اسکول اٹیک ہوا تھا، اس کا کتنا خوفناک یا افسوسناک واقعہ ہوا تھا، اس دوران سوشل میڈیا میں لوگوں نے اویئرنیس پھیلانے، سالیڈیٹی، یکجہتی دکھانے اور سپورٹ کی ایک موبلائز کرنے میں بہت ہی کروشل رول پلے کیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت یا ہر مشکل وقت میں یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ لوگوں کو جوڑے رکھنے کا کام بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں آپ کہ اس کا یہ جو آخری پوائنٹ ہے امپورٹنٹ، یہ کہتا ہے کہ اس کی مدد سے اکانومک گروتھ بھی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے ہم اس کو انڈر لائن کر لیتے ہیں ساتھ میں، اکانومک گروتھ ہوتی ہے۔ بیٹا اکانومک گروتھ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اکانومک گروتھ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے اس سے مراد آتی ہے جی معاشی ترقی۔ کمپیوٹنگ نے نئی انڈسٹریز اور ہزاروں نئی جابس کمپیوٹنگ کی مدد سے جو ہے وہ پیدا کی گئی ہیں۔ پاکستان میں دراز جیسے ای کامرس پلیٹ فارم اس کی سب سے بہترین مثال ہے آپ کے پاس۔ ان پلیٹ فارمز نے ٹریڈیشنل شاپنگز اور بزنسز کا طریقہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا دکاندار ہے لوکل سا، وہ بھی دراز پر اپنا اکاؤنٹ بنا کر پورے پاکستان میں اور یہاں تک کہ انٹرنیشنل کسٹمرز تک بھی اپنا سامان بآسانی بیچ سکتا ہے۔ سو یہ کتنا بڑا انقلاب ہے، ریولیوشنائز جو ورڈ ہم نے یہاں پر پیچھے یوز کیا تھا سلائیڈ میں، ریولیوشنائز، تو یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا انقلاب ہے کہ آپ گھر بیٹھے اتنی ترقی کر سکتے ہو جسٹ بیکاز آف کمپیوٹنگ۔ ٹھیک ہے، سو یہ چیزیں ہمارے لیے اب ان کے فائدے آپ نے پڑھے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کمپیوٹنگ ڈیوائسز کے انڈیویجولس پر اور سوسائٹی پر بہت اچھے جو ہے وہ اثرات پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں، جب میں نے کہا تھا کہ ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، تو اب ہم دوسری تصویر کا دوسرا رخ ہے اس کو ڈسکس کریں گے، جہاں کمپیوٹنگ اور ٹیکنالوجی کے بہت سے فائدے ہیں، وہیں اس کے کچھ ڈرا بیکس یا نقصانات بھی ہیں۔ اور ان میں سب سے بڑا چیلنج جو آتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ڈیجیٹل ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے؟ ہم پریویس پڑھ لیا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ ڈیجیٹل ڈیوائس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آبادی پاپولیشن جو ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی ایکسس سے محروم ہے۔ جیسے ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں رورل اربن ایریاز ہیں۔ اب جو اربن ایریاز ہیں اور رورل ایریاز ہیں، تو شہری جو علاقے ہیں، شہری علاقوں میں تو لوگوں کے پاس فیسلٹیز موجود ہیں، ان کے پاس تمام ریسورسز موجود ہیں، کمپیوٹنگ ڈیوائسز کا وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو رورل ایریاز ہیں جیسے کہ دیہات جنہیں کہتے ہیں، ان میں ابھی بھی انٹرنیٹ اور کمپیوٹنگ ڈیوائسز کی بہت کمی ہے، اور اس کا بہت برا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان ایکول اپرچونٹیز ان ایجوکیشن اینڈ امپلائمنٹ۔ مطلب کہ اس میں یہ گاؤں کے بیچ میں یہ جو گاؤں کے بچے ہوتے ہیں ان کو پڑھائی اور جابس کے لیے وہ برابر موقع نہیں مل پاتے ہیں جو ایک شہری بچے کو جو ہے یہ شہری لوگوں کو ملتے ہیں۔ اب دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے مس انفارمیشن۔ مس انفارمیشن سے مراد بیٹا کیا ہوتی ہے؟ مس انفارمیشن اینڈ فیک نیوزز۔ بیٹا دیکھیں ہم اس کو اگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ دیکھو جیسے جب کووڈ 19 آیا تھا ہمارے پاس، تو کووڈ 19 پہ کیا ہوا تھا؟ کووڈ 19 میں ایک پینیڈیمک سچویشن تھی، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ سب کو یاد بھی ہوگا کہ وائرس اور ویکسین کو لے کر سوشل میڈیا پر کتنی جھوٹی افواہیں پھیلی ہوئی تھیں، جس سے لوگوں میں ڈر اور کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی کہ ہم ویکسین لگوائیں یا نہ لگوائیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ڈیجیٹل لٹریسی بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ لوگ انٹرنیٹ پر دیکھنے والی جو بھی چیز ہے یا جو بھی خبر ہے اس پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں، بلکہ اسے پہلے ویریفائی کریں کہ آیا یہ انفارمیشن سچی ہے یا نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے پرائیویسی کنسرنس کا۔
دیکھیں یہاں پر پرائیویسی کنسرنس کہتے ہیں کہ پرائیویسی کنسرنس آر آلسو سگنیفیکنٹ ایشو ایز انکریز دا یوز آف کمپیوٹنگ systems had led the collection and store vast amount of personal data. اب اس میں دیکھیں آخر میں یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ بہت سیریس ہے کہ پرائیویسی کنسرن. آج ہم جو بھی ایپ یا کمپیوٹنگ سسٹم یوز کرتے ہیں وہ ہمارے بہت سے پرسنل ڈیٹا کو کلیکٹ اور سٹور کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو ہمیں پتہ ہے نا. اگر پراپر رولز اور لاز نہ ہوں تو اس ڈیٹا کو غلط استعمال کیا جا سکتا ہے، مس یوز کیا جا سکتا ہے، اور آپ کی جو پرائیویسی ہے وہ بھی خطرے میں آ سکتی ہے. اب پاکستان میں اس کی سب سے بڑی مثال آپ نادرا کی لے لیں. نادرا ایبریویشن کس چیز کی ہے؟ نیشنل ڈیٹا بیسز اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی کی. اب کیا ہوا تھا کہ اس کا انسیڈنس یہ ہوا تھا کہ یہاں پر کی بھی انفارمیشن جو تھی وہ لیک ہو گئی تھی. تو آپ دیکھیں جب اتنے بڑے سینسیٹیو انسٹیٹیوٹ سے سٹیزنز کا ڈیٹا لیک ہو سکتا ہے تو یہ انڈرسکور کرتا ہے نا اس بات کو کہ ہمارے ملک میں اسٹرانگ ڈیٹا پروٹیکشن اور سائبر سیکیورٹی لاز کا ہونا کتنا ضروری ہے. کیونکہ اگر یہ لاز نہیں ہوں گے تو ہمارا ڈیٹا تو سیکیور نہیں ہوگا. سو اس کے نیگیٹو امپیکٹس اس طرح سے بھی پڑ سکتے ہیں. ہمارا اپرچونیٹیز پراپر نہیں مل سکتی، لوگوں میں مس انفارمیشن پھیلتی ہے، اور پرائیویسی کنسرنز ہوتے ہیں، اور یہ انڈیویجولس پر، سوسائٹی پر ایک بہت برا امپیکٹ رکھتے ہیں. سو ہم نے آج کے لیکچر میں یہ دیکھا کہ جہاں پر ہمارے پاس کمپیوٹنگ ڈیوائسز اچھی ثابت ہوتی ہیں، ہماری زندگی کو، ہمارے لائف سٹائل کو، ہمارے کام کو چینج کرتی ہیں، اسی طرح سے وہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہیں. سو آپ کی ہوم اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے، اور آپ نے اپنے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ بتانا ہے کہ آپ کی اپنی ذات پر اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس کون سے ہیں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا. کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.